ذوالحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے؟ میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی لڑنے آئے تو دفاع، جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا مطلب محترم، جیسا مسجد حرام کہتے ہیں، مطلب محترم، یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا۔ تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے، ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم ہے، لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے، اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں، اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا تاکہ لوگ آئے، عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو چاہ کے لوگ آئے، امن و امان کے ساتھ آئے۔ 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا، اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اور فرمایا اور کہا الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے اور معروف ہے، تم سب کو پتہ ہے۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے، اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، یا حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنے سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا ہے یہی نہیں پتا ہے۔ اگر کسی جاب کرنے والے کو، آفس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکینڈ کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جو آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ویکینڈ سب کو پتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے، کسی کا 5 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 2 دن کا جو چھٹی ہوتی ہے، کسی کا 6 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 1 دن کی، تو ویکینڈ کہتے ہیں اس کو، ہے نا؟ مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہم کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے،
فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور کبائر سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے، کچھ کے اندر کچھ میں مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن ہم جو ہے، ہم میں سے اکثریت حرمت والے کب آتے مہینے اور کب چلے جاتے ہیں، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامک کیلنڈر جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم میں سے، میں کہتا ہوں 100 مسلمانوں میں سے پوچھا جائے کہ اسلام کے 12 مہینوں کے نام کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حد تک تو بتا سکتا ہوں 1 سے 2% لوگ ہی بتا سکتے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہے۔ 1 سے 2% لوگ، مطلب 100 میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے، باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گڑبڑ، اردو مکس اس میں، اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس، اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر تھوڑے بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز، مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے، جو چاند سے چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام ضرور یاد کرے، تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے، ارے یہ حرمت والا ہے۔ ایٹ لیسٹ کلک تو ہوتا ہے نا کہیں نہ، ارے محرم آیا مطلب حرمت والا آ گیا، ارے ذوالحجہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے ذوالقعدہ آ گیا، ارے جو حرمت والا آ گیا، ارے رجب آ گیا وہ حرمت۔ تو ایٹ لیسٹ نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوں گا، تو نام ہی نہیں پتا تو اب وہ حرمت والے اور غیر حرمت والے کا کیا اس میں مطلب اصطلاح فرق کیسے کریں گے بتائیے؟ شناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ اوائڈ کیسا کریں گے، یا پھر اس میں کیا کرنا کیسے معلوم کریں گے؟ تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے کون سے یاد کریں۔ بہت آسان ہے، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا، لے کر 5 منٹس کہ بیٹھنا پڑے گا، محرم اور جو صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، 5 منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہو جائیں گے باہر۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتیب بہت جلدی نہیں بول سکتے، جیسے ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی بول سکتے، چونکہ ہم ریپیٹیٹیولی اس کو بولتے ہیں، منڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم، لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے، سیکوینس یاد ہوگا، ٹھیک ہے، رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجیے ضرور، تاکہ جب وہ حرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ اعمال کرنا یاد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حج کے ایام معلوم ہے، ٹھیک ہے، حج کا ایام معلوم ہے، الحج شہر معلومات، کہ حج کے کیا دن ہیں یہ سب کو معلوم ہے، اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے۔